بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کو نعمتوں سے نوازنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو سب کو نعمتیں عطا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو کسی کو ذرہ برابر بھی فائدہ پہنچا سکے یا ذرہ برابر بھی کسی کو نقصان پہنچا سکے۔ یہ مال و دولت، یہ شہرت، یہ عزت، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کی ہیں، لیکن یہ نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے گا نا تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو مزید بڑھا دیں گے۔ اب شکر یہاں پر کس طرح کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر کس طرح کیا جائے؟ میرے پاس مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اتنی ملکیت دے دی کہ لاکھوں اربوں خربوں میں ہے، اور میں زبان سے کہتا رہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہوگا؟ آپ حضرات ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو دیے ہے، اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے، کیا صرف زبان سے کہہ دینا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، کیا یہ کافی ہے؟ نہیں، یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ زبان سے کہنا بھی اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ سب سے پہلے زبان سے ہی شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے مجھے صحت دی، تیرا شکر ہے، یا اللہ تو نے مجھے رزق دیا، تیرا شکر ہے، یا اللہ تو نے مجھے مال و دولت سے نوازا، تیرا شکر ہے۔ لیکن اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، اس نعمت پر دیکھیں کہ میرے اللہ کا کون سا حکم لاگو ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بکریوں کی نعمت دی، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی نعمت دی، اس کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے، زکوٰۃ آتی ہے۔ دیکھیں اس کے اوپر کتنی زکوٰۃ آتی ہے۔ یہ زکوٰۃ کا نکالنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اصل شکر تو یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمیندار بنا دیا، زمینیں دی، اور دیکھیں کتنا عشر ہمارے اوپر آتا ہے، اور کتنے فیصد ہمارے اوپر عشر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکالیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکالیں۔ اصل شکر تو یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی نعمت سے نوازا ہے، دیکھیں میرے اوپر کتنی زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکالیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اصل شکر یہی ہے، اصل شکر یہی ہے۔ سب سے پہلا حق یہی ہے کہ زبان سے اس حقیقی خالق کا شکر ادا کیا جائے، اس حقیقی مالک کا زبان سے شکر ادا کیا جائے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تو نے مجھے اس نعمت سے نوازا، بڑی ہے یا چھوٹی ہے جیسی بھی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اس نعمت سے مجھے نوازا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کرنا، یہ دوسری قسم ہے شکر کی، یہ سب سے اعلیٰ قسم ہے شکر کی، یہ سب سے اعلیٰ قسم ہے شکر کی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے راستے میں مال ہی خرچ نہیں کرتے، دبا کے رکھتے ہیں۔ ہماری زبان میں جس کو کنجوس کہا جاتا ہے، کنجوسی کرنا کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ گمان نہ کریں جو بخل کرنے والے ہیں، جو کنجوسی کرنے والے ہیں، جو اپنی ضرورت پر بھی اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے، اپنی اولاد پر، اپنے گھر پر بھی مال کو خرچ نہیں کرتے، ضرورت ہے پھر بھی خرچ نہیں کرتے، مال کو دبا کر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ یہ گمان نہ کریں، وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے، صدقہ نہیں کرتے، ضرورت کے مطابق مال کو خرچ نہیں کرتے، تو یہ مال ان کے لیے بہتر ہے۔ اس نے زیادہ جمع کر لیا، میں تو بڑا آدمی بن گیا، یہ مال تو مجھے بچا لے گا۔ جس طرح سورہ ہمزہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذی جمع مالا وعدد ایحسب ان مالہ اخلد، وہ جو مال کو جمع کر کے رکھنے والے ہے، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ یہ مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا؟ ایسا نہیں ہے، یہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، بل هو شر لہم، اس کے لیے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شر رکھ دیا ہے۔
شر کیا ہے؟ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے؟ اس بخل کی وجہ سے، اس کنجوسی کی وجہ سے وہ سارا کا سارا مال کل قیامت والے دن اس کے گلے کے اندر توق بنا کر ڈالا جائے گا۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا، کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جو لوگ مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، جو لوگ غریبوں پر خرچ نہیں کرتے، یتیموں بیواؤں پر خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ ان کو نہیں دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان کا مال جو ہے وہ کل قیامت والے دن سانپ بن کے ان کے گلے کے اندر لٹکے گا، گلے کے اندر لٹکے گا، گلے کا توق بن جائے گا سانپ بن کر، اور صرف توق ہی نہیں بنے گا، ان کی گالوں کو کاٹے گا، کھائے گا، کھائے گا، ان کے چہروں کو کھائے گا، ان کے منہ کو کھائے گا۔ تو کتنی بڑی مذمت بیان کی ہے بخیل کی کتنی بڑی مذمت ہے کنجوسی کی۔ اپنی ذات پر بھی خرچ کریں، اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کریں، بیوی بچوں پر بھی خرچ کریں، اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کریں، یتیم و مسکینوں کو بھی دیں، یتیم و مسکینوں کو، ہمارے مال کے اندر ان کا بھی حق ہے، بیواؤں کا بھی حق ہے، رشتہ داروں کا بھی حق ہے، والدین کا بھی حق ہے، والدین کا تو سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے۔ اگر میں یہاں پر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل بیان کرنا شروع کر دوں تو بیسیوں سینکڑوں آیات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی فضیلت پر۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر دگنا تگنا چگنا کر کے اللہ تعالیٰ اسے لوٹاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے لوٹاتے ہیں، اسے بھی لوٹاتے ہیں، اس کی نسلوں کو بھی لوٹاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد بھی فرما رہے واللہ یقبض ویبسط، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو مال زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس سے دگنا تگنا چگنا کر کے لوٹاتے ہیں، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ انہیں مال لوٹاتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں نا ان کی مثال اس طرح ہے کہ کسی شخص نے ایک دانہ زمین میں لگا دیا، گویا کہ 1 روپیہ خرچ کرنا ایک دانے کے برابر ہے، وہ دانے سے پودا نکلتا ہے، اس پودے کو 7 بالیاں لگتی ہیں اور ہر بالی کے اندر، ہر خوشے کے اندر 100 دانے اللہ تعالیٰ اسی وقت لوٹا کر دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی بڑھ کر جس کو دینا چاہیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ یہ تو میں نے 2 آیتیں ذکر کی ہیں، قرآن پر میرا بھی یقین ہے، آپ کا بھی یقین ہے۔ اس بخل پنے کو، اس بخل کو، کنجوسی کو ختم کریں۔ ہاں فضول خرچی نہ کریں، فضول خرچی کرنے والے بھی شیطان کے بھائی ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جہاں مجھے 5 روپے خرچ کرنے کی ضرورت ہے نا تو میں وہاں 5 ہی خرچ کروں، وہاں اگر میں نے 20 روپے خرچ کر دیے تو یہ 15 روپے فضول خرچی ہے۔ اور یہ فضول خرچی کرنے والوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی ہیں، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر شکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔